زن ہوتے ہیں، شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، چہرے بول پڑتے ہیں۔ علی کا نام آ جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو، علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے۔ زبانیں چپ بھی ہو جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ بولنا زبان سے جو بندے تشریف فرما۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ہاتھ علی کی ولایت کی حمایت میں اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے زہرا خیرات دے۔ زہرا اسی کو خیرات دیتی ہے جس پر بطول راضی ہو۔ جس پر بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلنے نعرہ حیدری منافق بھی لگاتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں اب انہیں میرے پاس سے میرا جان ہو تو میرا بار ہے۔ نعرہ حیدری منافق بھی لگا سکتے اور تاریخ گواہ انہیں جب بھی مشکل پڑی ہے ان کے منہ سے یا علی نکلا ہے۔ جو بندے جو بیٹھے ہو پیر کو مشکل پڑی اس نے یا علی کہا، مرید کو مشکل پڑی یا علی نہ کہے تو ہلاکت سے بچیں کیسے؟ ایک مولوی مجھے کہنے لگا اگر مولا علی کے ان کے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو مولا علی انہوں نے مسئلے کیوں دسیا؟ اس نے کہا جناب اگر مولا علی ان کو برحق نہ سمجھتا ہوتا تو مولا علی انہیں مسئلے کیوں بتاتا؟ میں نے کہا وہ اگر خود کو برحق سمجھتے تھے تو علی سے مسئلے پوچھتے کیوں تھے؟ بندہ خود دعویٰ کرے ڈاکٹر ہونے کو، نسخہ ساتھ والے حکیم سے لکھوا گیا ہے۔ کوئی توجہ ہے؟ جو بندے چپ بیٹھے ہو بات بڑی آسان کرنے لگا۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا فرعون روٹی کھاتا تو؟ ٹکر کھمدائی فرعون، اس نے کہا جی آؤ۔ میں نے کہا اسے روٹی کون دیتا تھا؟ فرعون جو روٹی کھاتا تھا اسے روٹی کون دیتا تھا؟ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تجویز بھی دی تھی، مالک بڑا کرتا ہے فرعون، 2 دن اس کی روٹی بند کر، اسے پتہ چل جائے رب تو ہے یا یہ ہے۔ آواز قدرت آئی، وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں رب ہونا بھول جاؤں۔ یا محمد، وہ بندہ ہونا بھول گیا، میں رب ہونا کیسے بھولوں؟ کھاتا تو روٹی، انہوں نے کہا بالکل۔ نمرود سانس لیتا تھا، ہوا کون دیتا؟ اللہ، مولا تیری زندگی کرے۔ فرعون روٹی کھاتا تھا، رزق اللہ دیتا تھا۔ اب اگر کوئی بندہ کہہ دی اللہ اور فرعون کے بڑے اچھے تعلقات تھے، میں ایسا مسئلہ کر، میری تقریر سن میرا بچہ، اگر اللہ اور فرعون کے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو اللہ فرعون کو رزق کیوں دیتا؟ تو جواب اگر عقل کے دشمن فرعون جیسے دشمن کو رزق دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اور دشمنوں کو مسئلہ بتانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہے۔
فرماتے پوچھو، وہ کہ جناب کون سے جانور بچے دیتے اور کون سے جانور انڈے دیتے؟ عام بندے کے لیے یہ سوال بڑا آسان ہے کیونکہ علی کا جواب ساروں کو پتہ ہے، لیکن وہ اگر جواب دینے والا میرا مولا نہ ہوتا تو قیامت تک کی لسٹ سے گنوانی پڑتی۔ امیر عرب نے، شہنشاہ کائنات نے، گنتی کے پہلے عدد نے، امام المتقین نے، مسلم اول نے، یعقوب الدین نے مسکرا کے فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ بندہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بندہ بیٹھا تھا کہ ایک کونے سے ایک اور بندہ اٹھا کہ اچھوڑ اگو گل نہیں ہو سی تاری پچھلی چپ دے میں قائل ہاں جی تو بالکل صحیح چپ ہوئے۔ کونے سے دوسرا بندہ اٹھا، اس نے پھر وہی سوال کیا علی سے، کون سے جانور بچے دیتے، کون سے انڈے دیتے؟ مولوی صاحب ہوتا تو وہ کہتا ہونے تو میں دسا ہے، کہہ سکتا تھا جواب میں دے چکا ہوں، یا اس سے پوچھ لو میں نے اس سے بتایا ہے۔ سامنے علی تھا، علی نے دیکھا سوال پرانا ہے لیکن سوالی نیا ہے۔ علی نئے بھکاری کو پرانی خیرات نہیں دیتا۔ خوش ہو کے علی کے فضائل سنا کرو، جسے علی کا نام سن کے خوشی نہیں چڑھتی اسے قبر میں وہ عذاب ملے گا کہ یاد رکھے گا۔ علی کا نام سن کے امیر بن جایا کر، علی کا نام سن کے نواب بن جایا کر، علی کا نام سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جانی چاہیے۔ اس نے کہا یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ سوال پرانا تھا، سوال ہی نیا تھا۔ علی نے پھر سوال کا جواب عطا کیا لیکن پہلے سے مختلف۔ علی فرماتے سن جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، وہ بندہ بولے جسے میری بات سمجھ آئے، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو اپنے بچوں کو دانا چگواتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ جنہیں یا علی نہیں آنکھیں گردے بیٹھے، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو دانا چگواتے ہیں۔ بندہ چپ کر کے بیٹھ گیا، تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے؟ سوال پھر پرانا تھا، سوال ہی پھر نیا تھا۔ علی نے پھر جواب تبدیل کیا۔ علی فرماتے ہیں جو اپنی غذا کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ انصاف 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 انصاف، اسے زبان اللہ نے عطا فرمائی۔ جو اپنے غذا کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نکل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع چپ کر گیا۔ علی پھر ممبر میں فرماتے کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے؟ جہاں پہ میری آواز آ رہی ہے علی کا فکر سننا۔ علی فرماتے قیامت تک تم علی سے یہی سوال کرتے رہو، علی ہاتھ پر مختلف جواب دیتے ہیں۔ دشمن علی کو دعوت دیتا ہوں اگلا فکر نہ سنے۔ جس بندے کو علی کا فضائل سن کے تکلیف ہوتی اسے پیش کی دعوت ہے کانوں میں انگلیاں ڈال، کیونکہ اس کے بعد میں ذمہ دار نہیں۔ فکر پڑھ رہا ہوں بڑی توجہ سے۔ امریکہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے مسٹر ایڈورڈ کلارڈ۔ انٹرنیٹ پہ جو نوجوان بیٹھتے ہیں اس کا نام سرچ کرے، پوری تحقیق نکل آئی۔ وہ کہتا ہے علی کا فرمان سننے کے بعد میں پریشان ہو گیا۔ پہلے میں نے یہ پتا کیا کہ علی کوئی سیاح تو نہیں تھا، ٹرن پھرن والا بندہ۔
میں جو ملکوں پھرتا رہا اور اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ فکریں کہہ دی ہوں، اس کا پتہ چلا کہ جزیرہ عرب سے ظاہری طور پر علی باہر نکلا ہی نہیں. پڑھے لکھے جتنے نوجوان دوست بیٹھے ہو، علم پر علی کو فخر ہے اور علم رکھنے والے علی والے کہلوانے کا حق رکھتے ہیں. ان سارے پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کی مستقبل کی شیعت کی پوری توجہ چاہتے ہوئے فکرات کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جس وقت علی نے یہ فکریں کہے اس وقت تو امریکہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا. امریکہ کس نے دریافت کیا؟ کولمبس صاحب نے. جی 200 سال پہلے کی بات. علی کے زمانے میں کہتے ہیں آسٹریلیا بھی آباد نہیں تھا، افریقہ بھی آباد نہیں تھا. علی نے پوری دنیا کی گارنٹی دی. اس نے کہا میں علی کا فرمان سن کے چل پڑا. میں نے الیکٹرانک چھاننیوں سے ریتیں چھانی افریقہ کی کہ کوئی کیڑا نکل آئے جو علی کے اس فرمان کے خلاف ہو. وہ کہتے ہیں میں سمندروں میں اترا گوتے کھا کے، شاید سمندر کی تہ میں کوئی چھوٹی سی مچھلی مل جائے جو علی کے قانون کے خلاف ہو. اس نے کہا ہوا میں، فضا میں، خلا میں، سمندر میں، جہان میں، جنگل میں پھر کے 3 سال بعد جب میں نے کائنات کی ہر چیز کو علی کے قول پہ نپا اور تلا ہوا دیکھا تو میرا قلم لکھنے پہ مجبور ہے. یا کائنات علی کے سامنے بنتی رہی ہے یا علی اپنے ہاتھوں نعرہ حیدری 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 سلامت ہو. یا علی، یا علی کہتے ہوئے شرم نہ کیا کر. امام صادق نے فرمایا مذہب شیعہ میں صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سارے تو کمزور روزہ سادہ ہے. ویسے ہم روزے سے ڈرتے ورتے نہیں. جتنی عزت مذہب شیعہ نے روزے کی ہے کائنات میں کوئی مائی کا لال کاری نہیں سکتا. ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں. سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ہو، سمجھ آتی جائے میرے ساتھ ہو. ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی. لیکن ہے شیعہ کا روزہ بڑا خطرناک. ہتھاں دا روزہ، اکھیں دا روزہ، کنا دا روزہ. کئی ایسے دیندار ہیں نوازن بھائی آج روزہ لگ رہے میں فلم لال مترا 3 گھنٹے لگ جائے. جی یہ بالکل ایویں جی بندہ نالی دے پانی نہ غسل کرے نہ کھڑا ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹائموں کی لڑائی ہے تو پھر چلتی رہیں گی. اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ لوگ ٹائم پہ نہیں کھولتے. میرے سر پہ قرآن رکھ. 15 سال بعد اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے، اس کی زندگی کی قسم منبر پہ روزے کی حالت میں کھا کے مجمع عام میں کہتا ہوں علی کی ولایت نہ ہو بھاویں ادھی رات انہیں کھول کوئی فائدہ چنگا غریب دی ویلے نال جان چھٹ دی ہے چھٹن دے. جیڑا غریب اثر پار کے تے کھجور ہاتھ رکھی ہو تو ساڈے علاقے کا ایک مومن زمیندار ہے اس مولوی نو نپ لیا اس اگے آج نہ کھولن دے آج قرآن والے ٹائم تے کھلوے. مولوی بڑا پریشان ہو گیا. سچا واقعہ ممبر تے کھڑا پڑا. اس نے کوٹھے چ بات دیتا ایک ایک شہ چوا لی اس کوئی شہ نہ خالی کمرہ مت جھالا مجھا دے کول کرسیاں میزاں تے نہیں پئی ہونگیاں ہر شہ وچ صاف کرا کے تے باہر کنڈی مروا دیتی. اس کہ مولوی
تارا نظر سی تو نکل سی کئی سادے ہی چھتے ہو گئے ہوں تھوڑے تھوڑے وہی ایک بینو آتے ہو گئی بانگ ہو گئی شروع اور بے وقوف انسان اذان ہو بھی گئی ہے شیعہ علی بھی ہو گئی تو اذان تو مغرب دی ہے تو لیل ویلے کھولنا ہے مغرب ہو رہے لیل ہو رہے مغرب تو ہے وقت غروب کہ ترے علامت رات دیا دسین آمنہ دے لال نے زمین تے ٹر دی کیڑی نظر نہ آوے روزہ کھول لے کیونکہ یہ جانور انسانوں سے بعض کاموں میں زیادہ سمجھدار میں ایک گل کرے نا جی بھرے مجمع آج تھی تسا کوئی ایویں ایکسیڈنٹ تو علاوہ کسی جگہ دوتے بھی ایکسیڈنٹ بھی نہ ہوئے کوئی فیر پوری نہ مارے اون کوئی جانور مردہ ویکھے بدھو یا نہ ہوئے کہیں جاتے بندہ ویکھے او کتن موت آ گئی نہیں نظر آیا تے کدی یہ بھی سوچی ہوئے بھی لاشاں کی دے وینیاں نہیں ندیاں شہری چپ کرے نا مینوں ارمان نہ لگے ارمان ہی ہوئے بھی تو سب میرے نال دے سادے بندے ہو کے تے گل نہیں سمجھی بھئی چڑیاں دی لاشاں کی دے وینیاں مردیاں تو حسن تے کہاں کی دے وینن جی اے جیندے نظر آنے موئے کیوں نہیں نظر دے یہ سوال تیرے 6ویں امام تو بندے نے کیتے امام فرمایا اللہ سسٹم ہی ایسا بنایا انہوں مرن تو پہلے موت دا پتہ لگ ویندے محفوظ جگہ تے بن کے جسم چھپا دے ایک بڑا بزرگ گزرے وہ نام نہیں لینا چاہیے میں تو نواں جیل دے پتہ لگا کھڑا جی ایڈے بابرکت لوگ ہیں جی نہ ہی نہیں چاہیا تو یہ حال ہے میں جا کیا تو نہ چاہے میں کہ قرآن دی قسم میں نہیں چاہیا انہیں کہ وہ کیویں میں کہ مینوں پورا نہ آندا ہی نہیں نہ کنفرم ان ولدیہ تا مشکور نہیں ہوگا توجہ ہے یہ نہیں ہے بس سامنے کے رامی ایک بڑا بزرگ گزرا تاریخ اس راستے میں رات پڑ گئی پرچون والے کول گیا اس بھائی میں راتی تیرا مہمان اللہ دی رحمت آئی کھڑی ہے تیرے بوئے سادہ ہی ایک مومن نہیں بڑا سادہ جی تے مولوی صاحب نے سدے اس مہمان دی عظمت تے اشرا پڑھ دیتا 11ویں دے بوہا کھڑ گیا مولوی صاحب پوچھا کون بانیا دے مہمان نلکا گیڑ میں دھوا یہ روزے تے بندہ ہنستا رہے تو کچھ نہیں آتا جڑا بندہ انکار پاوے پہلے ہی تو اس کام خراب جائیں گے اللہ تیری زندگی کرے دولت مسئلہ اگلے بندے سیانے میں ہر کام پاک اسلام نال ہی ہاتھ ہوئے اتھے ہی بندے آندے پیچھے رہندے باندھے اگو رہے انہیں سمجھ آئیے بسم اللہ جی وہ مہمان بن گیا جی مجھے مہمان بناؤ بسم اللہ لیکن سمنا تو اندر ہے کوٹھے اس جگہ ہبا سے مارو ہے میں بہرے ڈی سونی ہوا ہے مروے اس جگہ بہر نہیں وسی
اس بزرگ نے اتنے ڈٹھا تے تارے نظر اس تارے نو تارے نظر کیونکہ ہستی بڑی تاری ہے جناب پانی بہت اتر دیا تارے نظر آئے جی انہوں نے کہ اتنے تارے ہیں کیسے بارش ہوگی توبہ کر علم غیب کا دعویٰ کرتا تو جگہ ویل ہے سرکار بندی اندر پا دو سو جا اندر راتی تو بوا کھڑکاونے تے میں راتی کدی سہ جاواں تو اٹھا کوئی نہیں پہ اپنی اپنی نیندر ہے جناب بارہ مولوی نہ مننا جی اس اندرو کنڈا چ ماریا تو اندرو سو گیا باہر چ گیا ادھی رات ادھے تے ادھی رات ادھے تے وسن دے سرانے تردے ودے ہوئے سرکار پوری رات جاگتا رہا صبح اٹھا کہتے لگا تھا میں راتی بنیا لیکن جناب کو ایک سوال پوچھ رہے ہیں یہ تم کیوں پتہ لگے کہ می وسن پیر اڑا کر میں چما تو اللہ دا ولی ہے دکاندار پیر پیچھے کر کے آدھے ولی شلی کوئی نہیں جدا می وسنا ہوئے میرا کتا اندر باندھ کے تھا مانے دشمن علی وہ پیر نصیب ہوئے نہیں جنہیں میں علم کتیاں جی نہیں ہوئے گا ہاں ٹھیک ہے اسی لیے صاحب مہینے کے نام یہ کہا آئیے جناب والا میں آپ کو رسول خدا کی زبان سے سنوں کائنات آدم عالم میں علی کی ولایت کا منکر کسی مجمع میں بھی اسے تکلیف ضرور ہوتی ہے اس لیے خدا بند کریم نے قرآن مجید میں فرمایا میں قیامت والے دن ہر بندے سے نعمت کے بارے میں سوال پوچھوں گا چھوٹا ہو کے بڑا جوان ہو کے ضعیف عالم ہو کے جاہل قیامت کے میدان میں رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد وہاں نعمت کا حساب دینا پڑے گا اللہ فرماتے قیامت والے دن میں ہر بندے کو ہر سے معاشر میں کھڑے کر کے اس سے پوچھوں گا میں نے جو تمہیں نعمت عطا کی تھی اس نعمت کے بارے میں مجھے جواب دے میں نے تجھے نعمت کے بارے میں بلایا ہے کئی بندوں نے فوراً فرار اختیار کر کے کسی نے کہا جناب نعمت سے مراد ہے روٹی کسی نے کہا نعمت سے مراد ہے آنکھیں کسی نے کہا نعمت سے مراد ہے زندگی کسی نے کہا نعمت سے مراد ہے دولت کسی نے کہا نعمت سے مراد ہے حکومت کسی نے کہا نعمت سے مراد ہے بیٹا سورہ الحمد نے قرآن مجید میں اپنے پرائے غیر چھوٹے سب کو تنبیہ کی نعمت سے مراد جو تم سوچ رہے ہو یہ تمہاری جہالت ہے کیونکہ میں نے قرآن مجید میں تم سے کہلوایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم مجھے ان کے راستے میں چلا جنہیں تو نے نعمت عطا فرمائی ہے اگر نعمت بیٹا ہے تو نعمت تو ابو جہل کے پاس بھی تھی اگر نعمت آنکھیں ہیں تو فرعون کے پاس بھی تھی اگر نعمت دولت ہے تو فرعون کے پاس بھی تھی اگر نعمت پیسہ ہے تو قارون کے پاس بھی تھا اگر نعمت زندگی ہے تو یزید کے پاس بھی تھی پھر تلاش کر وہ کون سی نعمت ہے جس کے متعلق پروردگار قیامت کے میدان میں مجمع عام میں کھڑا کر کے حساب لے گا غدیر کے منبر پر قدیر کے حکم سے محمد نے علی کا ہاتھ پکڑا جبریل کی آواز اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی بولا علی سے دشمنی نہ کر علی کا دشمن کم از کم حرامی ہوتا ہے خوش ماری جاتا خوش ہو کے علی دی ولایت سن کیونکہ قبر میں بندہ کلا بڑے نال کوئی نہیں وجنا علی کی ولایت کا اقرار کر پھر روزے رکھ چھٹے امام نے ممبر سے فرمایا جس نے کتے کو پالا اللہ اسے منہ
کے بال جہنم میں پھینکے. یہ 6ویں امام دی حدیث ہے کہ بلا یہ کتے نو پالا, کتے نو اس بندے پالا, امام آدھے منہ دے بھار دوزخ وچ ویسے. خود چھٹے امام فرمایا ہے کہ ما اونی بذات اربع باللقمت, جس مولا فرمانے بھائی من آنا باللقمت قتل 70 نبی اولهم آدم و آخرهم محمد. امام فرمایا جس کتے نو ایک میں روٹی دا بھوڑا ہی سکتا ہے اور 70 نبی قتل کیتے. کتے نو جس نے روٹی دا ہیکی میں بھوڑا ہی ساری چپو میں سمجھدا پیا نہیں گل پوری سننی ہے, کوئی فیصلہ پہلے نہیں کرنا, پہلے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. پہلا جرم امام نے فرمایا جس بندے نے کتے کو پالا اللہ اسے منہ کے بال جہنم میں پھینکے گا. دوسرا فکرہ امام صادق نے فرمایا جس نے کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکا, بھاویں گھرا سمجھو تو بھاویں بھورا, ای میں توڑ کے تی میں سٹیا. امام فرماتے 70 نبیوں کو قتل کیا. 70 نبی بھی عام نہیں, افضلہم آدم و آخرہم محمد. 70 نبی بھی وہ جن کا پہلا آدم اور آخری محمد مصطفیٰ. آپ میں چپ کر گیا, ایک بندہ روتا ہوا کھڑا ہو گیا, رو کے کہتے فرزند رسول میں مارا گیا. میں دیہاتی آدمی ہوں, کھیتی باڑی کرتا ہوں, میں جانور رکھتا ہوں, ان کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا پڑتا ہے. بولے گا وہی جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی لگے. ان کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا پڑتا ہے. اور آپ فرماتے اتنا بڑا جرم. امام فرماتے معانی میں ذات اربعین, میں 4 ٹانگوں والے نہیں 2 ٹانگوں والے منکر علی کی بات. بسم اللہ کہنا میں علی مولا, بسم اللہ 12-14 بارے سنی. علی مولا, علی. امام صادق نے فرمایا کہ نوح نبی نے کتے اور خنزیر کو بھی کشتی میں چڑھنے دیا. کتا بھی چڑھا ہے کشتی نوح پہ, خنزیر بھی. خنزیر اٹھا نا جناب, خنزیر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ خنزیر کہتے نبی کے پاس. خنزیر نے کہہ دیا تو نجس ہے. کہتے جانتا ہوں کہ نجس ہوں لیکن کیا کروں نبی بلا رہا ہے. لیکن کیا کروں نبی بلا رہا. میرے سر پہ مذہب اہل بیت میں جھوٹی رواج پڑھنے سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے. میں روزے کی حالت میں ممبر رسول میں عرض کر رہا ہوں. امام صادق نے فرمایا کتے کو بھی چڑھائے, خنزیر کو بھی, لیکن نوح نے حرامی کو نہیں چڑھنے دیا. ہو سکتا ہے کسی چہرے کو میں نہ دیکھوں لیکن خدا ہر چہرے کو دیکھ رہا ہے. فرشتے ہر بندے کی فوٹو کھینچ رہے ہیں کہ کون خوش ہو رہا ہے, کسے بلدیت پر افسوس ہو رہا ہے. امام صادق نے فرمایا کہ نوح نبی نے کتے اور خنزیر کو بھی کشتی پر چڑھایا لیکن حرامی کو نہیں چڑھایا. صادق کہتے علی
علی کی ولایت کا منکر تو حرامی سے بھی زیادہ خطرناک. اسی لیے فرمایا امام نے اس حدیث کو تمہیں ماہ رمضان کی عزت کی قسم نہ بھولنا. شیخ صدوق کی کتاب سے پڑھا. ابھی وہ مولوی نہیں, وہ ماں پیدا نہیں ہوئی جیسے مولوی پیدا کرے جو شیخ صدوق کا انکار کرے. شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی, اگر کوئی بندہ اپنی بخشش کے لیے 70 نبیوں کے اعمال لے کر آئے, اگر کوئی بندہ اپنی بخشش کے لیے 70 نبیوں کے 70 نبیوں کے اعمال لے کر آئے اور اس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی کا بغض ہو تو جہنم میں جائے گا. علی کا دشمن تو کتا ہوتا ہے جو کھل گیا ہے تو آفرین. عمل کتنے جناب؟ 70 نبیاں دے, مولویاں دے نہیں. 70 نبیاں دے اعمال. گل تو مک گئی. اللہ نے آکے بھی اے میری طرف قبول فرماؤ تے جنت عطا فرماؤ. محمد فرمانے رائی دے برابر علی نال بول دو سی آپ سی اعمال ہی دے کر جول جہنم. اس کے بعد کتاب اس وقت بھی میری گاڑی میں پڑی ہے. جس بندے کو شک ہو اسے اپنی ایمان کا وقت میں ایویں اندروں نہ سڑے ودا تے میرے کو بعد جا کے تے دیکھ لوے تے مڑ میں جاون دے. ایویں بندہ اندروں مکا ودا رہے تے چنگا نہیں رہندا. کتاب میرے کو گڈی دے وچ موجود ہے. کتاب دا نام المواعظ. شیخ صدوق فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے گناہ اتنے ہو جتنے روئے زمین کے انسانوں کے, بندہ ہے کون جناب؟ گناہ کلے دے اتنے ہو جتنے پوری دنیا دے انسان نہ. نبی فرماتے مومن ہوا تو اس کی موت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. واہ یا علی, واہ یا علی, واہ یا. اعمال قبول کرانے تو علی سے محبت کر. علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملتی. اگلے دن ایک ذاکر فرما رہے ہیں میں بھولیا نہیں, ذہن جو نکل گیا. نہ میں بھولا نہ میرے ذہن جو نکلے. علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملتی. ہر وہ بندہ بلیسی دے غازی شعور دیتا ہے کہ علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملتی. محمد تو ابو جہل بھی مانتا تھا. کبھی ابو جہل نے کہا کہ تو محمد نہیں, وہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا. مبشر علی کو علی مانتا ہے, علی ولی اللہ نہیں مانتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آل محمد کی عزت کی قسم ڈنگے کی چوٹ پہ کہے علی ولی اللہ. ایسے سچا کلمہ ہی کائنات میں کوئی نہیں. اللہ کو جانتا کون تھا اور محمد کی مانتا کون تھا؟ جس بندے کو یہ فکرہ سمجھ میں آ گیا بستر میں بھی علی علی کرے. اللہ کو جانتا کون تھا؟ محمد کی مانتا کون تھا؟
یہ دونوں کام علی نے کیے. اللہ اللہ ہو رہی ہے تو علی نے کروایا ہے. مصطفیٰ کی بات آسان بن گئی ہے تو محنت ابو طالب کے بیٹے علی کی. علی کی ولایت کا اقرار پھر نماز قبول ہوگی. علی کی ولایت کا اقرار کر پھر تلاوت کر ورنہ قرآن لعنت کرتا رہے. اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کا منکر ہو وہ جتنا قرآن پڑھے قرآن اتنا اس پہ لعنت کرتا. اگلا سورہ لاوے دو تلوا کے دور دو. اعمال قبول کرانے تو علی کی ولایت کا اقرار کر. علی کے دشمن کی نماز قبول نہیں ہوتی, علی کے منکر کا روزہ قبول نہیں, منکر علی کا حج قبول نہیں, منکر علی کے خمس زکات قبول نہیں. اعمال قبول کرانا چاہتے ہیں تو علی کی ولایت کا اقرار کر. یہ بغیرت پڑھ لیتے علی ولی اللہ تو زینب 36 شہروں میں بغیر برقعے کے علی کی شریف بیٹیوں کی یتیمی کا موسم قریب ہے. میری فین زہرا راضی اگر یہ علی ولی اللہ پڑھ لیتے علی کی بیٹی 36 شہروں سے ایک چادر کا سوال نہ کر. بزرگ ذاکرین فرماتے تھے جیسے خطبے دی ملکوت سماوی نن کر سکتے تفسیر. حیران ہاں میں ان دی تھی اجڑی تھئی ڈوچھی بار اسیر. اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں زہرا تمہارے پردے سلامت رکھے. عید قریب آ رہی ہے تم ویسے عید نہ منانا جیسے غیر مناتی ہیں. غیر بیویوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس عید میں سیدوں کا نقصان کیا ہوا. تمہیں پتہ ہے جسے نقصان پتہ ہے وہ اس گھر کو یاد کر کے روئے گا. بڑے فخر سے مسلمان ایک دوسرے کو کہتے ہیں عید مبارک. علی کی بیٹیوں کا سوچا کر پردیش میں بیویوں میں کیا گزری ہے. میں بچپن میں بڑا روتا تھا ایک بند سن کے میرا دل کرتا ہے اپنے اور آپ کے رونے کے لیے کسی زبان کی پابند نہیں. ذکر حسین میں ایک فکرہ پڑھتا ہوں. میں بچپن میں سنا کرتا تھا رو رو کے بی بی زینب کہتی تھی وسنا راسی تیرا وہڑا وے بابا کی پتر گئے نی جوانے اج وچ کوفے دے مک گئے ہے تیرا ہوندے پیکا ماں. تیسری سطر تک سمجھ آ گئی تو ماتم کیتے بغیر میرا ہے. شاعر کہتے ہیں بی بی زینب فرماتی ہے اگو ہوندی ہے مرضی بھائیاں دی کوئی جانے یا نہ جانے. ہن گھر تیرے انہیں آب آسانی میں آب حدن مہمان. کوفہ کے شہر میں علی علیہ السلام کے پاس آئی. کہنے لگی متقیوں کا امام مولا ہم نے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. علی فرماتے ہیں سچ ہے مولا آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے. علی فرماتے ہیں سچ ہے. مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے آپ نے فرمایا آسمان والوں کے لیے وہ زمین پہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی. ملائکہ آسمانوں سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ زمین پر ستارہ کیوں؟ جواب ہوتا ہے ستارہ نہیں مومن کا گھر ہے قرآن پڑھا جا رہا مومن کے گھر میں تلاوت ہو رہی. علی فرماتے سچ ہے. عورتیں دیکھ کے کہتی ہے مولا ہمارے مرد تو مسجد میں پڑھ آتے ہم مستورات پردے کی وجہ سے مسجد میں آ نہیں سکتی. سنا تیری بیٹی ہو بہو تیری طرح بولتی.
جنہ علی دی دھیاں تو سن کے ہائے کیتے اللہ تہاڈیاں دھیاں کائنات میں نے دو ہی ہستیاں دیکھی ہیں جو علی کی طرح بولتی، عرش پہ اللہ، فرش پہ زینب۔ عرش پہ کبھی اللہ بولے تو علی کی طرح بولتے، فرش پہ اون محمد کی پاک اما جب بولے، ہر لاش پہ بندے روئے، ہر لاش پہ، اون محمد کی لاش پہ کوئی نہ تھا۔ شمر کہتے سجاد ان کی ماں مر گئی، اب آ گئی ان کی ماں میری پھوپھی ہے، اس نے کہا یہ آنکھ کسی کو نہیں روئے گی سوائے حسین۔ مولا تیری زندگی کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کر۔ سنا تیری بیٹی ہو بہو تیری طرح علم رکھتی ہے، تیری طرح بولتی ہے، مولا اپنی بیٹی سے کہ ہمیں قرآن پڑھے۔ شروع ہو گیا درس، جدھر سید بیٹھے ہو میں تمہاری کنیز کی اولاد، میں آخری فکر بابا دی عادت بھی ہے سنو تو بس ختم، ایسے ہاتھ جوڑ کے کتوں جتنا آ جاتا تک آواز جا رہی، آواز دے کے قرآن پڑھانا شروع کر دیا علی کی بیٹی نے۔ جتنے سید بیٹھے ہو پہلے ہاتھ جوڑ تو پھر فکر کہتے، ہر عورت کو علی فرماتے تھے قرآن پڑھنا صحیح، بھیڑ نہ بنانا، رش سے میری بیٹی کے پاس بھیڑ بنا کے نہ جم۔ پڑھنے لگی بھائی عورتیں قرآن پڑھانے لگی، علی کی بیٹی قرآن۔ یہ جب آخری رمضان آیا نا جس میں علی کو ضربت لگی، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، جیڑی باہر نکلے یا منہ تے ماتم یا سر تے باں، روتی ہوئی چلاتی ہوئی باہر نکلتی، بندے حیران ہو جاتے، جاتی درس پڑھنے آتی روتے۔ ایک دن رستے میں امیر المومنین نے چند مومنات کو روکا، علی فرماتے جاتی تو میری بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے اور روتی کیوں آتی ہوں؟ فکرہ نہیں قیامت ہے، آواز دے کے کہتی ہے مولا جب سے یہ جائے ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تیری بیٹی کے درس کے رنگ تبدیل ہو گئے، پہلے قرآن پڑھاتی ہے، پھر پردے بند کروا کے سر سے چادر ہٹاتی ہے، پھر بال کھول کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں زینب کو اس رنگ میں بھی پہچان، تجھے سمجھ آیا اردو ہائے نہ کرے ہو جو